www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. واجب التقدیم حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائی، دوستوں، عزیزوں، ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ نے جو پروگرام سنا، ماشاءاللہ ہمارے بچوں نے اور ہماری بچیوں نے بہت مختصر قریب پر لیکن ہمیں بہت کچھ نصیحت فرمائی. اگر صرف انہی نصیحتوں پر عمل کر لیا جائے تو یہ تقریر ہی تھی، لیکن ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ جب اس طرح کے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں تو بچہ ہو سے ہم یہ کہہ کر کہ اس کو ہنسنے میں یا ویڈیو لینے میں پورا کر دیتے ہیں. یہ تو بچے ہیں. انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال. عربی میں جملہ بہت مشہور ہے. کس کی کہہ رہے ہیں اس کو دیکھو، کون کہہ رہا ہے اس کو نہ دیکھو. چاہے وہ چھوٹے تھے لیکن وہ سنا رہے تھے اللہ، وہ سنا رہے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پردے پر جب بچیاں گفتگو کر رہی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی بچیوں کی مدرسے میں تعلیم یافتہ بچیاں ہیں. وہ بچے جب صحابہ کی زندگی پر روشنی ڈال رہے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے صحابہ کی دارالعلوم کے اندر پڑھنے والے بچے ہیں جو وہاں سے علم لے کر آئے ہیں. اللہ ان بچوں کو علوم نافعہ سے مالا مال فرمائے. حق تعالیٰ ان کے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا سکھائی: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا. ازواج سے مطلب بیوی بھی ہو سکتی ہے، شوہر بھی ہو سکتا ہے. زوج کا لفظ جو ہے وہ بیوی پر بھی بولا جاتا ہے، شوہر پر بھی بولا جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے یہ دعا شوہر بھی کرے گا، بیوی بھی کرے گی. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا. اے اللہ میری بیوی کو، میرے شوہر کو اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ جو آیت میں قرۃ اعین کا لفظ آیا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، تو اس سے کیا مطلب؟ حسن بصری نے فرمایا ماں باپ کے سامنے اولاد دیندار ہو جائے. یہ نہیں فرمایا کہ اولاد کے پاس دولت بہت آ جائے، یہ نہیں فرمایا اولاد کے مکانات بڑے بن جائے، یہ نہیں فرمایا اولاد ایکڑ زمینوں کی مالک بن جائے. یہ نہیں کہا. حسن بصری کہتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے اولاد دیندار بن جائے، یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک. ایک بچے کے پاس کروڑوں روپے ہو اور وہ خربوں روپے ہوں لیکن وہ بچہ نماز نہیں پڑھتا، باپ کا جی جلتا ہے، ماں کا جی جلتا ہے. ایک بچہ شراب پیتا ہے، ماں باپ کا جی جلتا ہے. ایک بچہ جوا کھیلتا ہے، ماں باپ کا جی جلتا ہے. حسن بصری فرماتے ہیں ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے اولاد دیندار ہو جائے اس کو قرۃ اعین کہا جاتا ہے. قاری طیب صاحب نور اللہ مرکزہ نے اپنے حالات میں ایک بات لکھی ہے. قصہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انتقال سے 4 دن پہلے مجھے رات میں بلایا. جب میں قریب میں پہنچا تو میرے والد صاحب بہت رو رہے تھے.
دارالعلوم دیوبند کے معتمد تھے قاری صاحب کے والد صاحب، اور اس وقت قاری صاحب کے ہاتھ میں باغدور آ چکی تھی، بہت رو رہے تھے۔ جب رونا بند ہوا تو قاری صاحب نے فرمایا کہ ابا جی کوئی تکلیف کوئی پریشانی، کیا وجہ ہے رونے کی؟ تو حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، وہ غور سے۔ فرمایا اللہ نے تجھے دارالعلوم کی نسبت پر عزت دی، تجھے مبارک، اللہ تجھے دولت دے، تجھے مبارک، اللہ تجھے دنیا کا سفر کرائے، تجھے مبارک، لیکن میں نے جو حافظ بنایا ہے یہ ساری چیزیں تیرے لیے ہیں، لیکن حفظ قرآن میرے لیے، میں نے تجھے میرے لیے حافظ بنایا ہے۔ میرے مرنے کے بعد ایک دن ایسا نہ گزرے کہ بیٹے تیری طرف سے مجھے قرآن نہ ملتا ہو۔ قاری صاحب فرماتے ہیں میں نے اسی دن سے ٹھان لیا کہ میں میرے والد صاحب کے لیے روزانہ ایک پارا پڑھوں گا۔ والد صاحب کا انتقال ہوا، فرمایا قاری صاحب اپنی وفات سے 3 دن پہلے لکھ رہے کہ میں آج بھی اوابین میں مغرب کے بعد ایک پارا روزانہ پڑھ کے میرے والد صاحب کو اس طرح ثواب کرتا ہوں۔ اور حافظ احمد صاحب نے جب یہ بات فرمائی تھی تو حافظ صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بیٹے طیب تو یہ بھی سن لے کہ میرے والد صاحب موت کے قریب پہنچے تھے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند۔ فرمایا میرے والد صاحب نے بھی مجھ کو یہی نصیحت فرمائی تھی کہ احمد تیری دولت تجھے مبارک، عزت تجھے مبارک، سفر تجھے مبارک، بنگلے تجھے مبارک، لیکن حافظ قرآن تو میرے لیے ہے، اور مجھے قرآن پڑھ کے بخشتے رہنا، پہنچاتے رہنا۔ تو قرآن بہت بڑی دولت ہے۔ اولاد کا ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے دیندار بن جانا یہ ماں باپ کے لیے کامیابی ہے۔ ہمارے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے بہت بڑے مجذوب الحال بزرگ تھے۔ ہم نے حضرت مولانا ابرار صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ سے میرے کانوں سے سنا، کیونکہ حضرت ابرار صاحب دھلیوی کے پیر و مرشد تھے اور انہیں سے ہدایت و خلافت کی پہلے فرمایا کہ شاہ وسیع اللہ صاحب جب مجلس میں جوش میں آ جاتے تھے اور جب جوش میں آتے تھے تو کسی کے سر پر تھپڑ مارتے تھے۔ فرمایا جس کے سر پر تھپڑ مار دے یقین ہو جاتا تھا کہ اللہ اس کو ولایت نصیب کرے۔ یہ شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ولایت نصیب کرتا ہے۔ تو شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک منفوذ ہے، حضرت نے فرمایا اپنے بچوں کو دین سکھا۔ دیکھو اس سے تم کوئی نیگیٹو نہ سمجھنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسکول نہ سکھا، اس وقت ہمیں اسکول کی بہت ضرورت ہے، ہمیں اچھے وکیل کی ضرورت ہے، ہمیں اچھے لائر کی ضرورت ہے، ہمیں اچھے ٹیچرز کی ضرورت ہے، ہمیں اچھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، ہمیں سیاسی میدان میں اچھے افراد کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس دنیا کا علم ہوگا تو ہم ان گداروں سے آنکھوں سے آنکھ ملا کر کے بات کر سکیں گے، اور اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا دنیا کا، ہمیں بولنا نہیں آئے گا، ہمارے پاس سلیقہ نہیں ہوگا تو ہم ان سے آنکھوں سے آنکھ ملا کر کے بات نہیں کر سکیں گے، ہمارے پاس لا نہیں ہوگا، قانون نہیں ہوگا تو ہم ان سے آنکھوں سے آنکھ ملا کر کے بات نہیں کر سکیں گے۔ آج اتنا سا پولیس والا آ کر ہمیں ڈرا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دفعات کا ہمیں پتہ نہیں۔ وہ جو دفعات ہے نا ہماری عورتوں کی جو دفعات ہے وہ اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کولم کیم وپرائے અને આ કોલમ કેમ વપરાય, 123 કેમ વપરાય અને 170 માં શું કરવામાં આવે, اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ایک پولیس والا آیا اور ہمیں ڈرا دیتا ہے۔ کبھی میں نے اور آپ نے ان سے نہیں پوچھا کہ اچھا آپ آئے ہیں تو کورٹ کا لیٹر مجھے بتائیے کہ آپ کو کورٹ نے دیا ہے۔ اصول اور ضوابط ہیں لیکن ہماری جہالت ہے، اصول ضوابط سے ہم واقف نہیں، اس کی بنیاد پر سارے مسائل ہیں۔ تو ہمیں اچھے سیاسی میدان کے کھلاڑیوں کی ضرورت ہے۔ سیاست دین کے خلاف نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیاست سکھائی، لیکن میں کہتا ہوں آج سیاست نہیں، آج تو گنڈا گردی۔ سیاست وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، سیاست وہ ہے جو عالمگیر نے کی کہ چھترپتی شیواجی اس کے قلعے کے اندر کھانا کم پڑ گیا اور اس نے عالمگیر سے یوں کہا کہ تو ہمارا قلعے کا محاصرہ کر کے کھڑا ہے، ہمیں کھانا کم پڑ گیا ہے، ہمارے بچے رو رہے ہیں، ہماری بیویاں بھوکی ہیں، ہمارے بوڑھے بھوکے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کھانے کی، اگر تو ہمیں مہلت دے دے تو ہم گیٹ کا دروازہ کھول کر کے کھانا لے آئے۔ عالمگیر نے فرمایا میرے نبی نے انسانیت سکھائی ہے، مارنا نہیں سکھایا۔
ہم دروازہ کھول دیتے. آپ نے اپنی سینا کو، اپنے سینکوں کو ہٹا دیا. یہ سیاست ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ گرتے ہوئے کو اور گراؤ. ہمارے نبی نے یہ سکھایا ہے کہ گرتے ہوئے کو اٹھاؤ. ہمیں یہ سکھایا ہے کہ روتے ہوئے کو ہنساؤ. ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ ہنستے ہوئے کو رلاؤ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے وہ بہت مضبوط تعلیم ہے، بشرطے کہ ہمارے پاس نالج ہو، ہمارے پاس وہ باتیں ہو. اگر وہ نالج نہیں، وہ باتیں نہیں. میں نے ابھی ایک جگہ پر مثال دیتے ہوئے یہ کہا کہ اگر مجھے مکان بنانا ہے اور مکان کے پڑوس میں ایک پردانہ بہ رہا ہے اور اس پردانے کے اندر گندا پانی بہ رہا ہے اور اس گندے پانی کی طرف سے بدبو آ رہی ہے، تو مجھے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ میں اس پردانے کو بند کروں تاکہ میرے مکان میں بدبو نہ آئے. میں نے پردانے کو بند کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی اور میں نے مکان بنا لیا اور ادھر کھڑکی بنائی اور وہاں سے بدبو آتی رہی. ساری زندگی دعا کرتے رہو، بدبو دور ہونے والی نہیں ہے. ہم نے ہی اپنے ووٹوں کو غلط استعمال کر کے ہماری شریعت کے دشمن کو کامیاب بنایا. ساری زندگی دعا کرتے رہو، پھر کچھ نہیں ہونے والا. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ بیداریوں کے ساتھ زندگیاں گزارنے کی ضرورت ہے. ہمیں بہت حساسیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بتاتی ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو. دنیا کی تعلیم اپنی جگہ مسلط ہے، لوئر بناؤ، وکیل بناؤ، بیرسٹر بناؤ، سب کچھ بناؤ، لیکن بعد میں ہوگا. پہلے یہ محمدی ہوگا، پہلے یہ اللہ کا بندہ ہوگا، پہلے یہ مسلم ہوگا، پہلے یہ مومن ہوگا. اس سب کے بعد پھر وہ لوئر ہوگا، پھر وہ ٹیچر ہوگا، پھر وہ ڈاکٹر ہوگا. اس لیے کہ قبر میں پہنچے گا نہ ڈاکٹری کے متعلق پوچھا جائے گا، نہ لوئر سے متعلق پوچھا جائے گا، اور نہ ٹیچر سے متعلق، نہ سیاست سے متعلق. اگر پوچھا جائے گا تو اس کو یہی پوچھا جائے گا من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا. اللہ کون، نبی کون اور شریعت کیا ہے. ان تینوں سوال کی تیاری ہمیں کرنا ہے. تو ہمارے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ اس سے پہلے کہ تمہاری موت ہو جائے اور تمہارا بچہ بے دین ہو. جب تمہاری قبروں سے گزرے گا تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ لاکھ مارتا ہوا گزرے گا. اور یہ شاہ صاحب کا جملہ میں نے میرے کانوں سے ایک جوان کے بعد میں سنا. جو شاہ صاحب کی بات ہے میں نے ایک جوان سے سنی. عید الاضحیٰ کے دن اس کا کام تھا جانور ذبح کرنا. جس کے پیسے بناتے ہیں وہ لوگ، اس کا کاروبار تھا جانوروں کو ذبح کرنا. وہ لوگوں کے گھر پہ جانور ذبح کرنے جاتا تھا. عید کی نماز ہو رہی ہے اور نماز پڑھ کے جب نکلے ہیں تو اس جوان کو کسی نے یوں کہا کہ چلو قبرستان ہم چلتے ہیں، تمہارے والد کا بھی انتقال ہوا ہے، میرے والد کا بھی انتقال ہوا ہے، تو ہم ذرا اپنے والدین کے والد صاحب کو اشارے ثواب کر کے آ جائیں. تو وہ جوان جاہل تھا، علم سے ناواقف تھا، باپ نے پڑھایا نہیں تھا، قرآن کی تعلیم نہیں تھی. تو کیا جواب دے رہا ہے؟ میں اب اس کے ذہنی الفاظ نقل کروں گا تو بہت برا لگے گا، لیکن نقل کفر نباشر میں نقل کر کے آپ کو بتاؤں. اس نے یہ کہا باپ گیا تیل لینے، مجھے تو کاروبار کرنا ہے. یہ جملہ کیوں بولا؟ اس لیے کہ ماں باپ نے اس کو دین کی تعلیم دی. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری اولاد کو ہم دین پڑھائیں، دین سکھائیں، ان کی زندگیوں میں اللہ اس کے رسول کو بھرے اور اللہ اس کے رسول کی محبت کو کود کود کر کے بھرے. اپنی اولادوں کے دلوں میں راتوں کو سوئے تو نبی کے تذکرے پر سلائیں، اللہ کے تذکروں پر سلائیں. صبح کو اٹھے تو اللہ کے تذکروں پر اپنی اولادوں کو اٹھائے. دن بھر اس کا اللہ اس کے رسول کا ہمارے گھروں کے اندر تذکرہ ہو. جب تک اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں، اور یہ محبت اولاد میں تب آئے گی جبکہ بڑے محبت کرنے والے ہیں. اگر بڑوں ہی کے دلوں میں شریعت سے محبت نہیں رہی، اللہ سے محبت نہیں رہی. اور سنو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شان گرامی جو میں نے پڑھا، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو. نبی فرماتے تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ نبی کی محبت تمہارے اولاد سے بھی زیادہ نہ ہو جائے، تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ نہ ہو جائے، تمہارے رشتے داروں سے بھی زیادہ نہ ہو جائے، تمہارے اقارب سے بھی زیادہ نہ ہو جائے. جب تک کہ سب سے زیادہ نبی کی محبت نہ تم مومن نہیں ہو سکتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ سے محبت کیسے؟
دیکھو دنیا میں جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو اس کے 3 کارن ہوتے ہیں، 3 وجہ ہوتی ہے. کسی سے بھی محبت کرو گے تو 3 کارنوں پر اور 3 وجہ کی بنیاد پر، یا تو اس کا جمال و خوبصورتی، یا تو اس کا کمال ہوگا، یا اس کا احسان ہوگا. دنیا میں یہ 3 نسبتوں پر محبت ہوتی ہے. یا تو ہم کسی سے محبت کرتے بڑے خوبصورت ہے، بڑا جمال والا ہے، اس لیے ہم اس سے محبت کر رہے ہیں، یا اس لیے محبت کر رہے ہیں کہ بڑا کمال والا ہے، علم کا کمال، تقوی کا کمال، تقدس کا کمال، اخلاق کا کمال، تواضع کا کمال، پاکیزگی کا کمال. یا تو اس کے کمال کی بنیاد پر ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یا پھر تیسرا کسی کے احسان کی بنیاد پر ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ہم سلیم بھائی سے کیوں محبت کر رہے ہیں؟ ان کے احسان کی بنیاد پر کہ انہوں نے ہمارے مدرسے کو آباد کیا، انہوں نے ہماری مسجد کو آباد کیا، انہوں نے ہمارے چلنے کے راستے کو آسان کر دیا، ہماری ضرورتوں کو پورا کیا. انہیں کیا پڑی تھی؟ کیا یہاں ان کی اولاد پڑھ رہی ہے؟ کیا ان کی فیملی یہاں رہ رہی ہے؟ کیا ان کا کوئی مکان ہے یہاں پر؟ کچھ نہیں ہے ان کا، لیکن صرف اس بنیاد پر کہ میرے مسلمان بھائی ہیں اور مسلمان بھائی کی ضرورت دنیا میں جہاں پوری کی جائے اللہ ان کی ضرورت کو پوری کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ سلیم بھائی سے اس بستی کو اور ہمیں جو محبت ہے وہ ان کے احسان کی بنیاد پر ہے کہ انہوں نے ہماری اس بستی پر احسان کیا اور ہماری ضرورتوں کو پورا کیا. اور تب ضرورت کو پورا کیا جب ہمیں شدید ضرورت تھی. حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اہل علم تو خوب جانتے ہیں. حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت ہندوستان پاکستان کا ایک بٹوارا ہوا اور پاکستان علیحدہ ہوا، اس موقع پر مسلمانوں کی لاشوں کو بھر بھر کے ٹرین بھیجی جا رہی تھی. جہلم ندی خون سے سرخ ہو چکی تھی، تبی ندی سرخ ہو چکی تھی. اس وقت مسلمانوں کو بچانے کے لیے مولانا حفظ الرحمان صاحب صاحب قصص القرآن چاروں طرف دوڑ رہے تھے تاکہ مسلمان بچ جائے، مسلمانوں کی جانیں بچ جائے، مسلمانوں کے بچے بچ جائے، مسلمانوں کی عورتیں بچ جائیں. چاروں طرف دوڑ رہے تھے اور قریباً 12 دن رات دن دوڑتے رہے مسلمانوں کو بچانے کے لیے. ان کے پیر و مرشد کون تھے؟ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. شاہ عبد القادر صاحب کے وہ خلیفہ تھے، وہ مجاز تھے، اس سے اجازت تھی. اور شاہ صاحب کے شاہ عبد القادر صاحب تو چھوٹے تھے تو کالے تھے، بہت کالے تھے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کالے تھے. ان کا نام ہی ہو گیا تھا کالو. لوگ کالو کالو کہتے تھے. ان کی ماں دعا کرتی تھی اللہ میرے بچے کو کوئی ہنر دے دے تاکہ یہ عیب ختم ہو جائے. ہم تعالیٰ جل شانہ نے دین کی محبت ڈالی اور علم دین کی محبت ڈالی. وہ ایک مدرسے میں داخل ہوئے، حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے. شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیٹھ ہو گئے اور پھر اللہ نے وہ مقام عطا کیا، چہرہ بھی نورانی بن گیا، زندگی پاکیزہ بن گئی. اور ان کے قدم میں کون بیٹھنے لگا؟ محمد زکریا جیسا بیٹھنے لگا، منظور نعمانی جیسا بیٹھنے لگا، علی میاں ندوی جیسا بیٹھنے لگا، عطا اللہ بخاری جیسا بیٹھنے لگا، حسین احمد مدنی ان سے قریب بیٹھنے لگا، اور حفظ الرحمان سبحانی ان کے قدموں میں بیٹھنے لگا. یہ کبار قادر عبد القادر رائے پوری کے قدموں میں بیٹھنے لگے. اور یہ سب بڑے بڑے اپنے وقت کے امام ہیں جو ان سے بیٹھے. تو حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب اپنے پیر و مرشد کے پاس رائے پور پہنچے اور فرمایا حضرت ابھی میرے 12 دن ایسے گزرے کہ جس میں میں نہ ذکر کر سکا، نہ نماز نہ نفل پڑھ سکا، نہ تلاوت کر سکا، نہ تسبیحات پڑھ سکا، بس فرائض پڑھتا رہا اور مسلمانوں کے بچانے کے لیے کبھی ادھر کبھی ادھر دوڑتا رہا. حضرت بڑی کوتاہیاں ہو چکی، بڑی کوتاہیاں. ذکر بھی چھوٹ گیا، نفلیں بھی چھوٹ گئے، تلاوت قرآن بھی، سارے مسائل میرے چھوٹ گئے، صرف فرض پڑھتا رہا. حضرت میرے لیے دعا فرمائے. تو شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور شاہ صاحب نے فرمایا مولانا حفظ الرحمان بہت غور سے سنا، خصوصاً علماء. ہمارے بھائی سلیم کے لیے اس جملے کو میں سنانا چاہتا ہوں. فرمایا بھائی مولانا حفظ الرحمان تم نے 12 دن تک مسلمانوں کی جو خدمت کی ہے، یہ 12 دن مجھے دے دو، میں اپنی زندگی کی عبادت تمہیں دے دیتا ہوں. میں اپنی زندگی مخلوق کی خدمت کوئی معمولی چیز نہیں. اپنے پیٹ کے لیے رونا یہ تو ہر ایک کا کام ہے، اپنے بچوں کے لیے رونا یہ تو ہر ایک کا کام ہے. ظاہر سی بات ہے میں میرے لیے رو کوئی کمال تھوڑا ہی.
میں میرے لیے دونوں یہ کمال تھوڑا ہی ہے، کمال تو یہ ہے کہ اللہ کی دکھی امت کے لیے ہم دوڑنے والے ہیں، اللہ کی دکھی امت کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بنے۔ مجھے خوب یاد ہے گودرا کے اجتماع میں مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب علماء کی مجلس سے بات فرمائی تھی، میرے کانوں نے حضرت سے سنا تھا، حضرت نے فرمایا وہ عالم کبھی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں نائب رسول ہوں جس کی آنکھوں سے امت کے درد میں آنسو نہیں ہے۔ فرمایا وہ عالم نہیں ہو سکتا، وہ نائب رسول نہیں ہو سکتا ہے جس کی آنکھوں میں امت کے لیے درد نہ ہو، امت کے لیے غم نہ ہو، امت کے لیے آنکھوں میں آنسو نہ ہو، وہ کیسے اپنے آپ کو نائب رسول کہے گا؟ عالم علم میں صرف نائب نہیں، فضائل میں صرف نائب نہیں، وہ نبی کے غموں میں بھی نائب ہے، نبی کے دکھوں میں بھی نائب ہے، نبی کے آنسوؤں میں بھی نائب ہے، نبی کے تڑپنے میں بھی نائب ہے، تمام چیزوں میں عالم دین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی سے ہم جب محبت کرتے ہیں تو یا تو اس کے جمال کی بنیاد پر، یا اس کے کمال کی بنیاد پر، یا اس کے احسان کی بنیاد پر۔ اب یہ تینوں وجہ کو اگر دیکھا جائے، تینوں کارن کو اگر دیکھا جائے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خوب پایا جا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب سے بڑھ کر جمال اور خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ اب سے بڑھ کر کون جمال والا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب و غریب شعر کہہ رہی ہے، فرماتی ہے لباہی زلیخا لو رأینا حبیبی، لباہی زلیخا لو رأینا حبیبی لأخذنا قطع القلوب علی الیدین۔ فرمایا وہ جو زلیخا پر وزیروں کی بیویوں نے الزام لگایا تھا کہ وہ پاگل زلیخا تو اپنے نوکر پر عاشق ہو گئے، اپنے غلام پر عاشق ہو گئے، اور پھر زلیخا نے کہا اچھا تم مجھے تانا دے رہی ہو، آؤ یوسف کون ہے میں تمہیں بتاؤں۔ سب کو دعوت دی، بٹھایا دسترخوان پر، فروٹس رکھا اور چھریاں رکھی، اور جب ہاتھ میں چھری اور فروٹس پکڑے ہیں اور ادھر کہا یوسف آؤ، اور یوسف جیسے ہی نکلے حسن دیکھنے وہ ساری وزیر کی بیویاں لگ گئی، اور حسن کے اندر ایسی دیوانی بنی کہ بجائے فروٹ کاٹنے کے انگلیاں کاٹ ڈالی۔ اس پر حضرت عائشہ کہہ رہی ہے لباہی زلیخا لو رأینا حبیبی لأخذنا قطع القلوب علی الیدین۔ زلیخا کو تانا دینے والیوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹا تھا، یوسف کے حسن نے میرے محبوب کا حسن دیکھ لے گی تو اپنے گلے کو کٹوا لی تھی۔ حضور سے بڑھ کر حسن والا کوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا تھا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اشعار نقل کیے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میں تو جہاں جاتا ہوں ایک بار یہ کہتا ہوں، اور میرے بچوں کو مسلم کے سبق میں کہتا ہوں کہ 1400 سال کے جتنے شاعر ہیں جو نبی کی شان میں اشعار پڑھ رہے ہیں، ان سارے شعراء کے اشعار کو حضور کے شان میں جو ہے ایک پلڑے میں رکھو، اور حضرت حسان کے اشعار کو ایک پلڑے میں رکھو، حسان کے اشعار جھک جائیں۔ کیوں نہ جھکتے؟ وہ نبی کو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، نبی ان کے سامنے ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے اللہ کے نبی آپ سے زیادہ خوبصورت ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ جمال والا کسی معنی جناب ہی نہیں۔ حسن اور ہے، جمال اور ہے۔ حسن کا معنی ظاہری خوبصورتی، اور جمال کا معنی ہر عضو کا برابر ہونا۔ نبی میں حسن بھی تھا، جمال بھی تھا، دونوں باتیں تھی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، تمام عیبوں سے آپ کو پاک کیا گیا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس آخری جملے میں تو حضرت حسان نے عجیب قیامت ڈھالی، فرمایا پیغمبر اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ نے چاہا، جیسے آپ نے چاہا۔ آپ چاہ رہے تھے میری ناک ایسی ہو، میرے کان ایسے ہو، میرا چہرہ ایسا ہو، جیسے آپ نے چاہا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے آپ نے چاہا۔ اور یہ اشعار کہاں پڑھ رہے؟ ممبر رسول پر بیٹھ کر، اور میرے نبی سن رہے ہیں، اور فرمایا حسان جب تک تم میرے شان میں پڑھتے رہو گے جبریل تمہاری تعریف کرتے ہیں۔ نبی کے سامنے یہ اشعار پڑھ رہے ہیں، تو اب آپ بتائیے حضرت حسان کے اشعار جھک جائیں گے یا نہیں؟ اللہ کے نبی کو وہ مقام عطا فرمایا تھا۔ ابھی بخاری شریف میں ایک روایت گزری، علمی بات ہے، میں ذرا نیچے اتر کے آپ کو سمجھاؤں، اہل علم بھی ہے۔ دیکھیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کی عمر ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ بخاری شریف میں روایت آئی کہ
حضرت بھی پتھر اٹھا کر لے جا رہے، تو چچا عباس نے فرمایا بھتیجے گر جائے گا، لنگی نکال دے اور یاد رکھے تاکہ پتھر اٹھانے میں تجھے کامیابی ملے۔ حضرت نے ابھی لنگی اتاری، صحیح ترین روایت، لنگی اتاری اور اتنے میں بے ہوش ہو گئے، اور ذرا دیر بے ہوش ہوئے، ہوش آ گیا، ازاری ازاری، میری لنگی لاؤ میری لنگی لاؤ۔ حضرت کو لنگی پہنا دی گئی۔ اب علماء بحث کرنے لگ گئے، ان کا تو کام ہی بحث کرنا ہے اور کیا کریں، یہ بحث کرنے لگے۔ کیا بحث کرنے لگے؟ نبی تو نبوت سے پہلے بھی گناہ کبیرہ سے پاک ہوتا ہے اور نبوت کے بعد بھی گناہ کبیرہ سے پاک ہوتا ہے۔ نبی سے گناہ کبیرہ نہیں ہوتے، نبوت سے پہلے بھی نہیں، نبوت کے بعد بھی نہیں، تو بھلا اپنے سطر کو کھولنا گناہ کبیرہ ہوا کہ نہیں؟ تو یہ تو نبی سے گناہ کبیرہ کا وجود ہو گیا۔ یہ اشکال کیا، بہت سارے محدثین نے اپنی جگہ جواب دیے۔ امام زہری نے جواب دیا کہ ابھی بالغ ہی نہیں ہوئے، اور نابالغ کا سطر ہوتا ہی ہے۔ کسی نے کیا جواب، کسی نے کیا، سارے جوابوں کو دارالعلوم جموں سر میں چھوڑ رہا ہوں، وہاں جا کر آپ سن لینا۔ میں ہمارے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک جواب ہے وہ میں تمہیں نقل کروں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سے پہلے بھی تو ایک واقعہ ہو چکا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کی قوم نے الزام لگایا تھا کہ موسیٰ کو آدر کی بیماری، خشیتین کے بڑے ہو جانے کی، آج کل کی اپنی اصطلاح میں ہیڈروسن کی بیماری ہے۔ حضرت موسیٰ کو یہ بیماری ہے، اسی لیے بنی اسرائیل ننگے غسل کرتے تھے باہر بیٹھ کر، موسیٰ چھپ کر غسل کرتے تھے، تو انہوں نے الزام لگایا کہ حضرت موسیٰ کو بیماری ہے اسی لیے ہمارے ساتھ باہر غسل بھی کرتے۔ اللہ نے فرمایا اچھا میرے نبی پر تم الزام لگا رہے۔ حضرت موسیٰ تنہائی میں غسل کر رہے تھے کپڑے اتار کر، اور پتھر پر کپڑے رکھے تھے اور پتھر کپڑے لے کر بھاگا۔ بخاری شریف میں ہے کہ وہ کپڑے لے کر بھاگا اور حضرت موسیٰ پیچھے دوڑ رہے، سعودی حضرت سعودی حضرت، اور پتھر میرے کپڑے لا میرے کپڑے لا، اور پتھر دوڑتا 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 وہاں پہنچ گیا جہاں بنی اسرائیل بیٹھے ہوئے تھے۔ سارے لوگوں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ کو بیماری نہیں، یہاں بھی تو سطر کھل گیا تھا۔ فرمایا اللہ نے وہاں بھی سطر کھولا، اس لیے کہ اللہ اپنے نبی کو عیبوں سے پاک بتانا چاہتا تھا کہ میرے نبی میں کوئی عیب نہیں۔ فرمایا اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر گرامی 15 سال کی ہے۔ تعمیر کعبہ کے موقع پر اللہ ہی نے نظام بنایا کہ چچا یوں کہیں کہ لنگی اتارو، اور ذرا سی لنگی اتاری اور بے ہوش ہو گئے، اور پھر ہوش میں آ کر کہا میری لنگی لاؤ، اور فوراً پہنا دیا گیا۔ اللہ نے اشارہ فرمایا اے دنیا والو، اے دنیا والو، تم تو سب ننگے ہو، ننگے طواف کرتے ہو کعبۃ اللہ کا، ننگے دھرنگے گھومتے رہتے ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن میرے محبوب نے ذرا سی لنگی اتاری اور بے ہوش ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے اس کی تربیت غیب سے ہو رہی ہے، اس لیے بڑے ہونے کے بعد جب نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کی نبوت کو اعتدال نہ سمجھنا۔ یہ مقام رسالت کو کھولنا تھا، مقام نبوت کو کھولنا تھا، اس لیے تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے اس واقعے کو بنا دیا۔ بہرحال میرے بھائیوں، اگر جمال کے اعتبار سے کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر کمال کے اعتبار سے کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو حضور سے بڑھ کر کمال والا کوئی نہیں۔ مجھے میرے شیخ سے محبت ہے، ان کے علم کی بنیاد پر میرے شیخ کو علم ملا ہے اس نبی کی برکت سے، ہر ایک کے شیوخ کو علم ملا نبی کی برکت سے۔ ابو بکر نہ بنتا اگر اتباع نبوی نہ ہوتا، عمر فاروق نہ بنتا اگر نبی کی اتباع نہ ہوتی، عثمان باحیا نہ بنتا اگر نبی کی اتباع نہ ہوتی، اور علی شجاع و مرتضیٰ نہ بنتا اگر نبی کی اتباع نہ ہوتی۔ ان سب کو جو کمال ملا ہے، اور آج تک جس کو بھی جو کمال ملا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ملا ہے۔ جب ہم کو ان کی وجہ سے کمال ملا تو ان میں کتنا کمال تھا، کتنا کمال تھا۔ آپ خود ہی فرماتے اوتی تو علم الاولین والآخرین، مجھے اگلوں کا بھی علم دیا گیا، مجھے پچھلوں کا بھی دیا ہے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تقدس اور طہارت کا انا اعلم واتقى، میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور سب سے زیادہ تقوی والا۔ آپ کے دشمنوں نے آپ کو ساحر کہا، آپ کو جادوگر کہا، آپ کو مجنون کہا، سب کچھ کہا، لیکن جس کی بنیاد پر نبی کی زندگی داغدار ہو جائے ایسا ایک کبھی بھی آپ پر نہیں آئے،
ایسے تو وہ مقدس تھے. تو اگر کمال کی بنیاد پر کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اگر احسان کی بنیاد پر محبت ہو سکتی ہے تو نبی سے بڑھ کر محسن کون ہونا. آپ فرماتے ہیں تم جہنم میں جا رہے تھے, تمہاری کمر پکڑ کے میں تمہیں جنت میں لے جاؤں. آپ فرماتے قیامت کے دن تمہاری سفارش کوئی نہیں کرے گا, میں ہی کروں گا. شفاعت کبریٰ آپ کے ہاتھ میں. فرمایا لواء الحمد یوم القیامت بلا فخر, قیامت کے دن تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں اللہ کی تعریف کر کے تمہاری سفارش کر کے میں تمہارا حساب کرنے شروع کراؤں گا. تم جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے, میں تمہاری سفارش کر کے تمہیں جنت میں لے جاؤں گا. حضرت عائشہ فرماتی ہے قیامت کے دن بھیڑ بھاڑ میں ہم کہاں تلاش کریں گے تم کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت نے کیا فرمایا, 3 جگہوں میں سے ایک جگہ تلاش کر لینا. یا تو میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر میری امت کی سفارش کر رہا ہوں, اور اگر میں وہاں نہ ملوں تو پھر مجھے پل سے حوض کوثر کے اوپر تلاش کر لینا, میں میری امت کی پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں. اور اگر میں وہاں بھی نہ ملوں تو پھر اس صورت میں مجھے پل صراط, مسلم شریف کی روایت ہے, مجھے پل صراط کے قریب تلاش کرنا. میں وہاں کھڑے کھڑے دعا کر رہا ہوں گا, اللہ یہ میرا امتی جا رہا ہے, یہ میرا امتی جا رہا ہے, یہ میرا امتی جا رہا ہے, یہ میری امتی جا رہی ہے, یہ میری امت کی عورت ہے. اللہم صلی وسلم, اللہ ان کو صحیح سلامت گزار دے, ان کو صحیح سلامت گزار دے, یہ گرنے نہ پائے, یہ جہنم کا ایک گھر نہ بن جائے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, جو نبی اتنا احسان کر کے گیا, ظاہر سی بات ہے جمال کی بنیاد پر بھی انہیں سے محبت ہوگی, کمال کی بنیاد پر بھی انہیں سے محبت ہوگی, اور احسان کی بنیاد پر بھی انہیں سے محبت ہوگی. تو جب جمال, کمال اور احسان تینوں شان ان میں پائی جاتی ہے تو ان کی محبت کا خلاصہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کریں. جو انہوں نے تعلیم دی, مردوں کو تعلیم دی نماز پڑھو, مردوں کو تعلیم دی روزہ رکھو, مردوں کو تعلیم دی محبت سے رہو, پیار سے رہو, اخلاق سے رہو, ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنو, ایک دوسرے کو درگزر کرنے والے بنو. جو گرے ہوئے ہیں ان کو اٹھاؤ, معذوروں مجبوروں کی مدد کرو. عورتوں کو تعلیم دی, فیشنیبل کپڑے نہ پہنو, رب خاصیت فی دنیا عاریۃ فی الآخرہ, جنہوں نے دنیا میں فٹ کپڑے پہنے ہیں, جس عورت نے اللہ قیامت میں جنت کے لباس سے محروم کر دے گا. جس عورت نے باریک کپڑے پہنے, مارکیٹ آج باریک کپڑوں سے بھری ہوئی ہے. میرے ملنے والے دکاندار یہی بھروس کے اندر ہے, فتح بازار میں ان کی دکان ہے. میں نے کہا تو ایسے کپڑے کیوں بیچتا ہے؟ وہ کہنے لگا اگر نہ بیچوں تو میری دکان ہی نہیں چلے گی, اس لیے کہ عورت ہی ایسے کپڑے مانگ رہی ہے. فرمایا باریک کپڑے اگر پہنے گی اللہ جنت کے لباس سے اس کو محروم کر دے گا. عورتوں کو یہ کہا گیا تم فاطمہ کی زندگی اپناؤ, تم رقیہ کی زندگی اپناؤ, تم ام کلثوم کی زندگی اپناؤ, تم عائشہ خدیجہ کی زندگی اپناؤ, تم حفصہ اور ام سلمہ کی زندگی اپناؤ, تم ام حبیبہ کی زندگی اپناؤ, تم زوجہ بن کر زندگی گزارو, تم امراۃ بن کر زندگی نہ گزارو. امراۃ اور زوجہ میں فرق ہے. قرآن کریم کے اندر حق تعالیٰ جل شانہ نے اگلے امتوں کے تذکرے جب فرمائے تو ان کی بیویوں کو امراۃ سے تعبیر کیا. امراۃ نوح, امراۃ لوط, امراۃ فرعون, امراۃ عزیز مصر, سب کی بیویوں کو امراۃ کہا. جب میرے نبی کی باری آئی تو امراۃ نہیں کہا. قرآن میں 4 جگہ ہیں زوجہ کا لفظ بولا, کل ازواج کا و بنات کا, زوجہ کا لفظ بولا. مفسرین فرماتے کہ امراۃ اور زوجہ میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی تو بیویاں ہی تھی. نوح کی بیوی, لوط کی بیوی, فرعون کی بیوی, وہ بھی تو بیویاں ہی تھی. ان کو امراۃ کہا اور نبی کی بیویوں کو زوجہ کہا. عجیب و غریب صاحب ظلال القرآن نے لکھا, فرمایا امراۃ اس کو کہتے ہیں جو نکاح میں تو آئی, جو نکاح میں تو آئی لیکن شوہر کی طبیعت کے موافق نہیں ہے. نوح کی بیوی نکاح میں آئی, نوح پر ایمان نہیں لائی. لوط کی بیوی نکاح میں آئی, لوط پر ایمان نہیں لائی. تو جو شوہر کی طبیعت کے موافق نہ ہو اس کو امراۃ کہا جاتا ہے, اور جو شوہر کی طبیعت کے موافق ہو اسے زوجہ کہا جاتا ہے. ہمارے نبی کی ساری بیویاں نبی علیہ السلام کی طبیعت کے موافق تھی. مرض الوفات میں ام حبیبہ کہنے لگی اللہ کے حبیب آپ کی بیماری مجھے لگ جائے, میں مر جاؤں, آپ زندہ رہ جاؤ. آج کوئی بیوی یہ کہتے آج تو کہے گی میں بیوہ ہو جاؤں تو اچھا ہے. تو بیچارہ شوہر بہت دیر سے سوچے گا کہ کیا کہہ رہا ہے, میں بیوہ ہو جاؤں تو اچھا ہے, مطلب تو مر جائے. ابھی میں سب کہا ابھی آپ بھی بہت دیر سے سمجھے.
کہ میں بیوہ بن جاؤں تو اچھا ہے. تو بہرحال ام حبیبہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے حبیب آپ کی بیماری مجھے لگ جائے, میں مر جاؤں, آپ زندہ رہ جائیں. تو دوسری عورتیں بیٹھی ہوئی تھی, شوقنوں کو تو عادت ہی ہوتی ہے میرے مارنے کی. حضرت عائشہ حفصہ یوں اشارہ, ہاں بہت بڑی آ گئی. حضرت نے دیکھ لیا تو حضرت نے کیا فرمایا, ام حبیبہ اپنی بات میں سچی ہے. اگر واقعتاً ایسا ہوتا تو میری ام حبیبہ میری جگہ پر مرنے کے لیے تیار. اس کو زوجہ کہا جاتا ہے. تو میں جہاں بھی مستورات میں بات کرتا ہوں عورتوں کو کہتا ہوں امراۃ نہ بنو, زوجہ بنو. زوجہ بننے کی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ ہماری بیویوں کا مزاج دیندارانہ نہ بنے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جو نصیحت فرمائی, میری بچیاں ان کے والدین اپنے دلوں پر اس بات کو لکھ لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, بیٹی فاطمہ تو جس گھر میں آئی ہے یہ میرا چچا جان بھائی علی, یہ غریب ہے, کبھی تجھے فقر و فاقہ بھی برداشت کرنا پڑے گا. میری بیٹی بھوک برداشت کر لینا لیکن اپنے شوہر کی عزت کا نیلام نہ کرنا. یہ وہ تعلیمات ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. میرے بھائیوں, یہی تعلیمات دین کی مدد سے دی ہے. یہی تعلیمات ہمارے ان بچوں کو پڑھا. یہ جو بچیاں بول رہی تھی ویسے بغیر محنت کے بول دیا ہے, ان کے پیچھے استادوں کی محنت نہیں ہے. ارے آج یہ ابھی دیکھ لو الیکشن کا موقع چل رہا ہے, یہ جتنے بازار لینے آتے تو لیڈ کر لاتے ہیں اور اس میں بھی اتوا جاتے ہیں. وہ لیڈ کر لاتے ہیں اس میں بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اور ہماری بچیاں, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بالکل لیڈر ہو کر, بے خوف ہو کر اپنے مضمون کو پیش کر رہے تھے. جیسے ایک بہادر آدمی اپنے دل کی بات کو پیش کرتا ہے, اس طرح ہمارے بچے اور ہماری بچیاں پیش کر رہی تھی. یہ بغیر محنت کے ہو گیا. ان کی محنتیں. اس سے ایک بات اور بتاؤں, علماء کی قدر کرو, علماء کی قدر کرو. یہ تربیت, یہ اپنے بچوں کو سدھارنا, یہ ان کی زندگی بنانا, یہ ان میں قرآن کو بھرنا, یہ ان میں نبی کی محبت کو بھرنا, یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری تھی. لیکن ماں باپ تو صبح سے شام تک اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. آپ کی ذمہ داری ان علماء نے اپنے سر پر لی ہے. تو یہ ہمارے محسن ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یہ ہمارے محسن. ہمیں چاہیے کہ ان محسنوں کو محسن سمجھے. ہمارا جو آج کل طنز تانا دینا, اور یاد رکھو 2-5 ہزار روپے دے کر ہم نے کوئی کو خرید نہیں لیا. ہم نے کوئی, میں صحیح کہتا ہوں, کل بھی دریا کو چیز ہے, ہم نے 2-5 ہزار دے کر ان کو خرید نہیں لیا. یہ ان کا احسان ہے کہ کم پیسوں میں ہمارے وہاں کام کر رہے ہیں. ورنہ آپ اسکولوں میں چلے گئے 20,000 ملتے ہوئے بھی بھتہ مانگ رہے ہیں, 50,000. اتنی ساری سیلری کے باوجود وہ کہہ رہے بھتہ دو ورنہ تو ہڑتال کریں گے. مولویوں نے زندگی میں ہڑتال نہیں کی. علماء نے کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کیا. علماء نے اپنی یونین نہیں بنائی. علماء نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آج ہم مدرسے کو بند کر دیں گے, تالا لگا دیں گے. نہیں, اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ آتا ہے. یہ اپنے آپ کو سیلری دار نہیں سمجھتا, یہ اپنے آپ کو خادم دین سمجھ رہا ہے, یہ اپنے آپ کو دین کا خادم سمجھ رہا ہے. اور حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو قرآن غلط چھپ جائے, غلطیاں چھپ جائیں قرآن کے اندر, پریس کی غلطی ہو گئی, قرآن غلط چھپ جائے تو وہ قرآن قابل تلاوت نہیں, اس کو پڑھا نہیں جائے گا, لیکن قابل توہین نہیں ہے. وہ غلط چھپا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاؤں کے نیچے رگڑ دو, عزت کے ساتھ اس کو کہیں رکھ دو. جو قرآن غلط چھپ جائے وہ قابل تلاوت نہیں لیکن قابل توہین نہیں ہو سکتا. اہل علم بھی بشر ہے, انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے. اگر غلطی ہو گئی تو وہ غلطی قابل اتباع نہیں ہے, لیکن عالم قابل توہین نہیں ہوگا, اس کی توہین نہیں کی جائے گی بلکہ راز کو دبایا جائے گا, عزت کو پامال نہیں کیا جائے گا. من ستر ستر اللہ, جو کسی کی عزت کو چھپائے گا اللہ اس کی عزت کو چھپائے گا. تو میرے بھائیوں, اہل علم کی قدر کرو, علماء کی قدر کرو, ان کو اچھی سے اچھی سیلری دو, اچھی سے اچھی ان کو تنخواہ دو, ان کے جی کو خوش رکھو, اس لیے کہ مزدور خوش کن
کنر کارے پیش. جو مزدور خوش ہوتا ہے وہ بہت کام کیا کرتا ہے، بلا مختصر تنخواہ میں وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر پاتا، اس کے ماں باپ کی ضرورت کیا پوری کرے گا، اپنی اولاد کی ضرورت کیا پوری کرے گا. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ مختصر تنخواہوں میں علماء چل رہے ہیں، لیکن ہمیں اس مسئلے کو سوچنے کی ضرورت ہے. جتنے لوگ جن بستیوں سے آئے ہیں، ذمہ دار ہو یا غیر ذمہ دار ہو، یہ بات سمجھے، علماء کو اچھی تنخواہ دے، علماء کو اچھی سیلری دے، اور پھر ان سے کام بھی لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اکرام کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کی توقیر کریں. اہل علم کی عزت کرنا اس بنیاد پر کہ اللہ نے ان کو علم دیا ہے، اللہ ہماری نسلوں میں دین کو زندہ کرے گا، علماء پیدا کرے گا، صلحاء پیدا کرے گا، دیندار پیدا کرے گا، تقوی والی پیدا کرے گا، راتوں میں رونے والی پیدا کرے گا. تو ہمیں ضرورت ہے علم کی قدر کریں. دنیا خوب پڑھائے، ہمیں دنیا کی بھی ضرورت ہے، لیکن پہلے دین پڑھائیں، پہلے مکتبی تعلیم کو مضبوط کریں. اور یاد رکھو، آج کل جو ٹیوشن کا ماحول بنا ہوا ہے، ٹیوشن سے قرآن نہیں آتا. اسکول میں 7 گھنٹے بھیج رہے ہیں اور اپنے گھر پر بچوں کو پڑھانے کے لیے آدھا گھنٹہ مولوی صاحب آ جاتے ہیں، آدھے گھنٹے میں کوئی قرآن آ جائے گا. ماحول میں جو قرآن آئے گا، ماحول میں جو اخلاق آئیں گے، ماحول میں جو معاشرت آئے گی. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ تعلیم آف منسٹر، جب تعلیم کے منسٹر بنے ہیں کانگریس کے زمانے میں، اس وقت حضرت علی گڑھ یونیورسٹی میں گئے اور وہاں جا کر ایک تقریر فرمائی، اور اس تقریر میں یوں فرمایا تھا: اے بینچز پر بیٹھ کر پڑھنے والے میرے عزیز اسٹوڈنٹ، اے بینچز پر بیٹھ کر پڑھنے والے میرے عزیز طلبا، تم بھی یہاں پڑھ رہے ہو بینچز پر بیٹھ کر، اور دیوبند میں بھی فتح پرانی چٹائی پر کچھ طلبا پڑھ رہے ہیں. دیوبند میں بھی فتح پرانی چٹائی پر کچھ طلبا پڑھ رہے ہیں. تم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ تمہاری تعلیم سے 2 روٹی اور 2 بوتی کے مسئلے حل ہوں گے، ان کی تعلیم سے قبر اور آخرت کے مسئلے ہیں. تو یہ جو تعلیم ہے نا، یہ جو تعلیم، یہ مدرسے میں جو تعلیم دی جا رہی ہے، اس کے ذریعے سے قبر کے مسائل، آخرت کے مسائل، دین کے مسائل حل ہوں گے. اس لیے اپنے بچوں کو مومن بناؤ اور دیندار بناؤ، تقوی والے بناؤ، اور یہ بنیں گے اسی مکتب کی محنت سے، اسی مدرسے کی محنت سے. اب تعالیٰ جل شانہ ہمارے اس مدرسے کو، اس کے معاونین کو، اس کے منتظمین کو، اس کے پڑھانے والوں کو، اس کو محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور پھر میں دوبارہ شکر گزار ہوں ہمارے سلیم بھائی کہ جنہوں نے ماشاءاللہ اس بستی کو اپنی بستی بنائی، اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا اور فرمایا. یہ جو کاغذ حضرت مولانا موسیٰ صاحب نے جو آپ کے سامنے پڑھا، جس میں انہوں نے اپنے دل کو آپ کے سامنے رکھ دیا کہ میں اس بستی کو اپنی بستی سمجھ رہا ہوں، میں جو ہے آپ کی ضرورت کو اپنی ضرورت، مطلب یہ نکلا آپ کی ضرورت میری ضرورت، لیکن جو نصیحت فرمائی ہے اس نصیحت پر بھی عمل کریں. جس پر مولانا نے خاص توجہ دلائی کہ آپس میں مل کر رہنا، محبت سے رہنا، پیار سے رہنا، اتفاق سے رہنا، کسی کی گردن نہ مارنا. مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، بہت چھوٹا سا ہے، کہ سونے نے لوہے سے پوچھا. سونے کو جب بناتے ہیں تو اس کو بھی ہتھوڑی سے مارتے ہیں، چھوٹی ہتھوڑی ہوتی ہے لوہے کی، اور لوہا جب بناتے ہیں تو اس کو ہتھوڑے سے مارتے ہیں. تو سونے نے لوہے سے پوچھا، کیا پوچھا؟ لوہے سے یہ پوچھا کہ پٹائی تو میرے سر پر بھی ہوتی ہے اور پٹائی تیرے سر پر بھی ہوتی ہے، تو اتنا چلاتا کیوں ہے؟ میں تو چلاتا نہیں. سونا کہتا ہے میں اتنا نہیں چلاتا جب مجھے ہتھوڑی پڑتی ہے، تو اتنا کیوں چلاتا ہے جب تجھ پر لوہا پڑتا ہے؟ تو لوہے نے کیا جواب دیا، لوکھن نے کیا جواب دیا؟ لوکھن نے کہا، ارے میرے بھائی، مجھے مارنے والا میرا اپنا ہے، مجھے مارنے والا میرا اپنا ہے، میں بھی لوہا، ہتھوڑا بھی لوہے کا، اور تو سونا ہے اور تجھے مارنے والا ہتھوڑی ہے. تو تیرا مارنے والا پرایا ہے، پرایوں سے تکلیف نہیں ہوتی، اپنوں سے تکلیف ہوتی. ہاں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آج ہمیں اپنوں سے تکلیف. ہمارے جوانوں کو جیلوں کے سلاخوں میں بٹھانے والے ہمارے اپنے ہیں. ہم نے مخبری کی ہے غلط سے، ہم نے مسلمانوں کے خلاف FIR درج کرائی، ہم نے مسلمانوں کی عزت کی ناموس کی دھجیاں اڑائی. ہم ہی ہیں جو عورتوں کے دروازے پر ہماری عورتیں گئی ہیں 3 طلاق کے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے. ہم ہی، ہماری عورتیں. گھر کو آگ لگ گئی گھر کے خلاف،
ہمارے اپنوں سے ہم کو نقصان ہو رہا ہے. میرے بھائیوں آپس میں مل کر رہو، محبت سے رہو، پیار سے رہو، درگزر کرنے والے بنو. میرا نبی کا حال تو یہ ہے کہ زندگی بر سکھانے والا عبداللہ ابن ابی مرا ہے تو اس کی بھی جنازے کی نماز پڑھانے تشریف لے گئے. نماز نہیں پڑھائی، اپنا آبا مبارک اس کو دیا اور یہ کہا میرے کرتے سے اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو دے دیتا. اور بخاری شریف میں ہے کہ جب اس کو قبر میں رکھ دیا گیا تو اس کو پھر نکلوایا اور حضرت نے اپنا لعاب مبارک اور اپنا تھوک مبارک اس کے منہ میں ڈالا اور یوں کہا کہ میرے لعاب سے بھی اگر بخشش ہو سکتی ہے تو دینے کے لیے تیار. جو نبی اپنے دشمنوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے اس کی امت کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہیں کرتے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ نہیں کرتے. معاف کرنے والے بنو، درگزر کر وسیع دل رکھو، اپنا وسیع دل رکھو. اللہ جل شانہ ہمیں بھی معاف کرے گا اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ معاف کرنے پر آئے گا تو بہت کچھ معاف کر دے گا. میں مبارکبادی دیتا ہوں بستی والوں کو، تمام لوگوں کو. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دین دنیات کے جو ترقی سے مالا مال فرمائے، ان بچوں کو لوگ نافع عطا فرمائے اور اس کے پیچھے جتنے لوگوں نے محنت کی ہے اب تعالیٰ جل شانہ سب کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے. سلیم بھائی کی، ان کی فیملی کی، ان کے اہل ویال کی، اقارب کی، رشتے داروں کی، حضرت مولانا موسیٰ صاحب جو رات دن دوڑتے رہے، ہمارے ابراہیم بھائی جو دوڑتے رہے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، ان کی نسلوں میں دین کو جاری و ساری فرمائے اور اب تعالیٰ ہم تمام کی اولادوں کو نیک بنائے. وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین. ہے شبیر محمد ولی افو کی لڑکی تقریباً 1 مہینے سے بیمار ہے، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے. انیسا میں برقدرا میں وہ بھی بیمار ہے، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے. اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد حنیف صاحب کی اہلیہ بھی بیمار ہے، ان کے لیے بھی صحت کی دعا کی درخواست ہے. اللہ پاک سے ہدایت عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما. اللہ تیری بھی محبت عطا فرما، میرے حبیب کی بھی محبت عطا فرما. اللہ ہمیں ایسا امیر عطا فرما جو ہمارے دین کی حفاظت کرنے والا، ہماری شریعت کی حفاظت کرنے والا، مسلمانوں کی آبرو عزت کی حفاظت کرنے والا. اللہ ہمیں ایسا امیر عطا فرما، ایسے امیر سے ہماری حفاظت فرمانا جو ہم پر ظلم کرنے والا، جو ہماری عورتوں کے پیٹوں پر چیر کر بچوں کو مارنے والا. اللہ ایسے امیر سے ہماری حفاظت فرمانا. الہ العالمین مسلمانوں میں اتفاق نصیب فرما، اتحاد نصیب فرما. اے اللہ آپس میں پیار نصیب فرما. اے الہ العالمین اس مدرسے کو اور مدرسے کے معاونین کو، منتظمین کو، اساتذہ کو، متعلمین کو، اس پوری بستی کو، اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے کو، اس کے بنانے والے کو، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کو بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ اس مجلس کو اپنی برکتوں سے مالا مال فرما، اپنی عنایتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ پریشان حال کوئی نہیں، ہم ہی پریشان ہیں. ہماری صبح بھی رونے میں گزرتی ہے، ہماری شام بھی رونے میں گزرتی ہے. میرے مالک دنیا کے حالات ہم سے سنے نہیں جا رہے ہیں. اے اللہ تو ان فتنوں کو امن سے مبدل فرما دے، بے سکونی کو سکون سے مبدل فرما دے. الہ العالمین دنیا میں اتفاق اتحاد پیدا فرما، محبت پیدا فرما، پیار پیدا فرما، دشمنیوں کو، نفرتوں کو ختم فرما. اے الہ العالمین ہم سب کی مرحوموں کی مغفرت فرما، بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. عورتوں کو عائشہ، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم جیسی مقدس اور پاکیزہ زندگی نصیب فرما. اللہ جوانوں کو علی اور طلحہ بن برا جیسی مقدس زندگی عطا فرما، حسنین جیسی زندگی عطا فرما، بوڑھوں کو ابو بکر جیسی زندگی عطا فرما، عمر عثمان علی جیسی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو دین کا پاس و بحال رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین.